تو ہوتی. مجھے اس وقت ایک دو باتیں کہنا ہے حالات کے اعتبار سے. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور اب یہ بیماری بڑھتے بڑھتے اب ہمارے علاقے میں بھی آ چکی ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ 100% لوگ اسی بیماری میں مر رہے ہیں. کوئی اٹیک میں بھی مر رہا ہے, کوئی بیچارہ کینسر میں بھی مر رہا ہے, کوئی اور بیماری میں بھی مر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ اسی میں مر رہے ہیں. کل میرے پاس ایک ہمارے علاقے کا بہت بڑا وفد آیا اس سلسلے مشورے کے لیے. اس سے پہلے پرسوں بھی ایک وفد آیا. بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, مثلا جب مسجد میں یوں کہا جائے, جیسے ابھی یہی ہماری یہ خیر کہ ہم نے خود قانون کو توڑا ہے. جو ڈسٹنس کا مسئلہ ہمیں کہا جا رہا ہے ہمیں رکھنا چاہیے. اسی طرح ماسک کا جو مسئلہ کہا جاتا ہے ہمیں رکھنا چاہیے. پر اپرندت یہ کہ ہم نے خود قانون توڑا ہے. اسی طرح کم سے کم ملاقاتیں یہ ہونا چاہیے. اب جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں, تمہارو ایمان کمزور ہے نا. اچھا, کبھی مسجدیں بند ہوئی تو جو بیچارہ کبھی نہیں جاتا تھا وہ کودنے لگا کہ مسجدوں کے بند ہے کیا. اگر کھولی تو کوئی نہیں جاتا. جب مسجدیں کھلی ہے کئی جگہوں کی رپورٹ مل رہے ہیں کہ صبح فجر کی نماز میں 10 آدمی سے زیادہ نہیں آ رہے. تو مجھے اس وقت اس پر ایک حدیثی اعتبار سے بات بتانا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا, واللہ یعصمک من الناس, اے میرے محبوب میں سارے لوگوں سے تمہاری حفاظت کروں گا. یعنی کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے یہ نبی. اور جب اللہ ذمہ داری لے لے تو اس نبی کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. یہ اللہ کا پیغام ہے قرآن میں کوئی من گھڑت بات نہیں سنا رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا. اس حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے لینے کے باوجود فتح مکہ کے موقع پر جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے مکہ تو آپ نے سر پہ کھود پہنا, لوہے کی ٹوپی جیسے ہم ہیلمٹ پہنتے, کھود پہنا حفاظت کے لیے. اپنے بدن پر بختر پہنا, زرہ جس کو بولتے ہیں نا, لوہے کا ہوتا ہے. اب یہاں کوئی یوں کہے کہ اللہ کے نبی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو پھر آپ نے یہ کھود کیوں پہنا, آپ نے یہ بختر کیوں پہنا؟ تو نبی کی زندگی ہم کو تعلیم دے رہی ہے کہ وہ یقیناً اللہ نے مجھ کو کہا ہے, لیکن دنیا دار الاسباب ہے اس لیے میں نے سبب اختیار کیا. کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ ایک ہے سبب اختیار کرنا اور ایک ہے اللہ پر اعتماد رکھنا. ایمان تو ہمارا یہی ہے کہ اللہ جس کو مارے وہی مرے گا اور جس کو جلائے وہ جیے گا, ان بیماریوں کے باوجود جیے گا. لیکن اسباب اختیار کرنے چاہیے, اور وہ اسباب جس کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بیماری کا اضافہ ہوتا ہے تو ان اسباب کو حدیث شریف سے ثبوت ہوا. بعض روایتوں میں ہے کہ ایک وفد آیا نبی علیہ السلام کے پاس, سب سے مصافحہ حضرت نے فرمایا, لیکن ایک صاحب کو کوئی بیماری تھی تو حضرت نے ان سے مصافحہ نہیں کیا. حالانکہ یہی وہ نبی ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ایک جزامی اپنے جنہیں رب تپیٹ کے گوشت نکرت ہوئے, حضرت نے اس کے ساتھ ایک کھنچے میں بیٹھ کر کھانا کھایا. وہ بھی کھا رہا ہے, حضرت بھی کھا رہے ہیں. یہ آپ نے اپنا ایمان بتایا کہ میرا ایمان الحمدللہ مضبوط ہے, میں ساتھ کھانا کھا رہا ہوں. اور اس سے مصافحہ نہیں کیا جس کو کوئی بیماری تھی. امت کو تعلیم دی کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے اس لیے احتیاط کرو. تو ابرو ایمان اتلو مضبوط نہ تھی. اللہ نہیں کرے نے ابرو نے بیماری تھی تو આપણે એવું કહેવું કે આને મળ્યો એટલે જ મને થઈ, તો મેરા ઈમાન અલ્લાહ से हटकर मखलूक पर हो जाए.
تو اس کے بجائے تھوڑے سے جو قانون ہے نا ان قانون کی پابندی کر لیں. جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ مسئلہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے آپ میری بات دوسروں تک بھی پہنچائیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بیماری سے زیادہ خوف ہو گیا, ڈر ہمارے دلوں میں بہت بیٹھ گیا, جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں سردی ہوتی ہے, کھانسی ہوتی ہے, جو موجودہ موسم کا تقاضا ہے. رتو چینج ہوتا ہے نا, بارش آئی تو موسم چینج ہوا تو سردی کھانسی ہونا. ایک آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا آپ کو وائرل ہے. ابھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وائرل ہے. اب بہت سے لوگ سردی کھانسی کی دوا لینے نہیں جا رہے ڈر کے مارے کہ نہیں رہے تو کورونا میں مکی دیا پورے نے مان رکھے لوگ کو. تو بس ایک ہی بات چل پڑی ہے, یہ لوگ کو مان رکھے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم دوائی جب نہیں لے رہے تو ہم اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑی بڑی ہاسپٹلوں میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جائیں. آپ سردی کھانسی کی دوا اپنے اطراف میں جو ڈاکٹر ہیں اسی سے لے لو, جن پر آپ کو اعتماد ہے, بھروسہ ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر اچھا ہے, آپ اس سے دوائی لے لو. یا پھر ہماری ہاسپٹلیں جہاں مسلم ڈاکٹر ہے, اچھے ڈاکٹر سے, اب وہاں آؤ اور آنے کے بعد وہاں دوا لے لو. لیکن آپ صرف اس ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں میں مت بیٹھے رہو, یہ اپنی ذات کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس لیے کہ سردی کھانسی بڑھتی ہے, بخار بڑھتا ہے, اور جب بہت بڑھتا ہے تو پھر انسان کی ذات ہلاک ہوتی ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی بیمار پڑا اور اپنا علاج و معالجہ نہیں کروایا اور وہ اس بیماری میں اللہ حفاظت فرمائے مر گیا, فرمایا قیامت کے دن اللہ کی اس امانت کو ضائع کرنے کا گناہ ہوگا, اللہ اس پر پکڑ کرے گا. ہمیں دوا کرنا چاہیے. ڈر کے ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جاتے ہی نہیں ہے دوا لینے کے لیے. تو اپنوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو ہلاک نہ کرو. جہاں آپ کو مناسب لگے, جس ڈاکٹر پر اعتماد ہو, آپ اس کے پاس جائیں. اور یہ عام طور پر وائرل انفیکشن ہے, کوئی کورونا نہیں ہے, یہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے. آپ اس کی دوائی لے لو. اور اگر آپ کسی جگہ چلا بھی گئے اور وہاں کوئی ٹیسٹ آ گیا تو ٹیسٹ دو طرح کا آئے گا آپ کا, یا تو پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا. اگر نیگیٹو ہوا تب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یا آپ کہیں بھی دوا کرا سکتے ہیں. اگر پازیٹیو بھی آیا تو چلو مان لو ہمارا کیس پازیٹیو آیا ہے تو ہم اس بیماری کو لے کر گھر میں بیٹھے رہیں گے. اگر بیٹھے رہے تو پھر میری بچی متاثر ہوگی, میرا بچہ متاثر ہوگا, میری بیوی متاثر ہوگی, بلکہ کوئی ملنے والا بھی نہیں آئے گا میرے پاس. مسئلہ اور مشکل. تو کم سے کم اس کے بجائے جو ایسے جگہیں ہیں جہاں اس کی دوائیاں ہوتی ہے, الحمدللہ اب بہت سے سرکاری ہاسپٹلوں میں, پرائیویٹ ہاسپٹلوں کو تو اجازت مل ہی رہی ہے. جیسے دارالعلوم جمبوسر میں مفتی احمد صاحب کو اجازت ملی, بھروچ میں ویلفیئر کو ملی, بہت ساری ہاسپٹلوں کو ملتی جا رہی ہے. اللہ کرے چونکہ ان قریب یہ اپنی ہاسپٹل ہے اس کو بھی اجازت ملنے کی تیاری ہے. تو پرائیویٹوں کو تو ملی ہے, لیکن گورنمنٹ ہاسپٹلوں کے اندر بھی مسلم ڈاکٹر اور باہر کے لوگ ایسے اندر میں ملنے والے ہیں کہ جو آپ کی پوری توجہ رکھتے ہیں. جیسے برودا ہاسپٹل میں ڈاکٹر سلیمان ہے, سول ہاسپٹل میں, اور وہ بہت آپ کا اہتمام سے کارجی رکھتے ہیں, آپ کو پورا نظام کرتے ہیں. تو اس بیماری کو لے کر یا سردی کھانسی کو لے کر بیٹھے مت رہو. یہ میری آپ سے محبتانہ اپیل ہے. اپنی ذات پر رحم کرو, دوا کرو کچھ, چاہے لوکل ڈاکٹر سے لے لو, اپنے بستی کے ڈاکٹر سے لے لو, اپنے اطراف کے ڈاکٹر سے لے لو, لیکن دواؤں کا اہتمام کرو. اور جتنا ہو سکے ملنا جلنے کا مسئلہ کم رکھو, تاکہ کل کو ہمارا ایمان خراب نہ ہو اور اللہ سے ہٹ کر مخلوق پر ایمان نہ چلا جائے کہ میں ملا اس لیے ایسا ہو گیا. یہ ہمارا ایمان بگاڑنے کا مسئلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور فرمائے. اور خاص طور پر بھائی روزانہ اپنی اپنی بستی میں لا الہ الا انت سبحانک مل کر کے بیٹھو, ورد کرو, استغفار کا ورد کرو, اور اللہ سے دعائیں کرو
جو رب بیماری دیتا ہے وہ اس کو اٹھا بھی سکتا ہے۔ بلائیں وبائیں ہوتی ہے، مدینے میں بھی تھی۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو مدینہ پورا بلاؤں سے بھرا ہوا تھا، اتنی بیماریاں تھی، اتنی بیماریاں تھی۔ مدینے کا پرانا نام یثرب تھا، اور اتنی بیماریاں تھی، اتنی بیماریاں تھی کہ حضرات صحابہ جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ مکے کو یاد کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق مکے کو یاد کر رہے ہیں جب بیمار ہو گئے تھے۔ کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، یہ ابو بکر صدیق کا جملہ ہے۔ ہر انسان صبح کرتا ہے اپنے اہل و عیال میں، حالانکہ موت اس کے جوتے کے پاس آ چکی ہے۔ یہ ابو بکر پڑھتے تھے جب بیمار ہوتے تھے۔ بلال بیمار ہوئے مدینے میں تو کہا یا اللہ مجھے مکے کی گلیاں کب ملے گی، مجھے مکے کے پہاڑ کب دیکھنے کو ملیں گے، مکے کو یاد کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ یہ تمہارے سارے صحابہ یہ بلاؤں سے وباؤں سے گھبرا کر کے مکہ یاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، دعا کی، اے اللہ مدینے کی بلاؤں کو دور کر دے، بیماریوں کو دور کر دے، وباؤں کو دور کر دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے مدینے کی وباؤں کو دور کی۔ روایت میں ہے کہ پراگندہ عورت کی شکل میں مدینے کی بیماریاں نکل کر مدینے کے جنگل میں چلی گئی۔ تو بھئی جو اللہ مدینے کی بلاؤں کو دور کر سکتا ہے وہ ہماری بلاؤں کو بھی دور کر سکتا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی، اللہ سے رونا دھونا، رجوع الی اللہ، یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ ان بلاؤں